بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو بچے کو سزا دینے کے بارے میں کہ بچے کو سزا سے کیا نقصانات پہنچتے ہیں۔ سزا سے استاد اور شاگرد کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، خوف اور جھجک کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ سزا کی وجہ سے اساتذہ اپنے بچے کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دیتے ہیں، ان کا آگے بڑھنے کا راستہ ہی روک دیتے ہیں۔ بچہ خوف اور جھجک کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اس پر غیر واضح سبق واضح نہیں ہو سکتا۔ سزا سے بچہ بے حس ہو جاتا ہے، اس کے احساسات دب کر رہ جاتے ہیں، اس میں اظہار کی جرأت ہی نہیں رہتی۔ وہ بزم ادب میں خوف کی وجہ سے نعت نہیں پڑھ سکتا، وہ تقریر نہیں کر سکتا، وہ کھیلنا چاہتا ہے لیکن سزا کی وجہ سے جنم لینے والے خوف سے کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ سزا کی وجہ سے بچہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن تخریبی سوچیں سوچنے لگتا ہے، وہ لڑاکا بن جاتا ہے۔ سزا سے بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناجائز سزا سے بچے میں غم و غصہ اور رد عمل پیدا ہونے لگتا ہے، استاد کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ نافرمانی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ٹیچر کی مار کے خوف سے بچہ ٹیچر کو دھوکہ دیتا ہے، وہ نقل کرتا ہے اور نقل کر کے کام ٹیچر کو دکھاتا ہے، ٹیچر اسے شاباش دیتا ہے، اس سے وہ مار سے تو بچ جاتا ہے لیکن وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب تلک اس کا پردہ چاک ہوتا ہے تب تلک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت والی صورتحال تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ بالغ ہونے پر اپنی زندگی اپنے طور پر گزارنے کے دوران اپنے زیر دستوں کے ساتھ وہی جبر والا سلوک روا رکھتا ہے جو بچپن میں اس کے بزرگ اس کے ساتھ روا رکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس میں دھونس دھاندلی اور خواہ مخواہ مروب کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ سزا سے بچے میں جھوٹ اور دھوکہ دینے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ جسمانی سزا سے بچے میں خود سے سوچ سمجھ کر مناسب قدم اٹھانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں تصنع، بناوٹ اور نمائش جیسی بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سزا پانے کے بعد بچے کے دل میں انتقامی جذبات ابھرتے ہیں اور وہ ان جذبات کی رو میں نہ جانے کیا کر گزرتا ہے۔ وہ کبھی والدین کو پریشان کرنے کے لیے گھر سے فرار ہو جاتا ہے اور کبھی مدرس سے دیر سے پہنچتا ہے، کبھی بلا وجہ روتا ہے اور کبھی دل ہی دل میں کڑتا ہے اور دوسروں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ وہ سزا پانے کے بعد والدین اور اساتذہ کی اصلاحی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ بچوں کو ڈرانے دھمکانے کی بجائے ان کی ہمت افزائی کی جانی چاہیے، ان کے جذبات کو کچلنے اور دبانے کی بجائے انہیں سمجھایا جائے کہ بلا وجہ خفا ہونے، غصہ کرنے، رونے دھونے، ڈرنے ڈرانے سے ان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ انہیں گھر اور مدرسے کی زندگی میں وہ تجربات کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں جن کے ذریعے ان کو معاشرتی زندگی میں رہنے کے لیے کوئی مقام حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔